रतन कुमार की रूपा किस्त नंबर 1। ये कहानी जो अब पेश कर रहा हूँ स्पेशल ब्रांच के रिकॉर्ड से ली है। तफ्तीश के बाद अदालत में जो बयान हुए थे वो भी मैंने पढ़े थे। मेरी ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को इस तफ्तीश में अंग्रेज़ पुलिस अफसरों के साथ लगाया गया था। इससे मैंने ज़ुबानी तमाम हालात मालूम किए थे। इस तरह मैंने ये कहानी मुकम्मल सुनी। जबलपुर हिंदुस्तान की एक मशहूर छावनी थी। जबलपुर शहर में एक हिंदू ख़ानदान रहता था जो ज़राअत पेशा था। उनका ज़मींदारा वसी पैमाने का था। शहर में भी उनका कुछ कारोबार था। ये लोग देहाती नहीं शहरी कहलाते थे। इस ख़ानदान में तालीम भी थी। एक रात उनके एक जवान बेटे की बीवी लापता हो गई। शादी हुए भी मुश्किल से 1 ही साल पूरा हुआ था। लड़की की उम्र अभी 22 या 23 साल थी। लड़की का खामन ससुर और बाप थाने गए। वहाँ एक हिंदू थानेदार था। रिपोर्ट ये दी गई कि लड़की रात अपने खामद के पलंग के साथ मिले हुए पलंग पर सोई हुई थी और उनके सोने का यही मामूल था। सुबह मुँह अंधेरे खामद की आँख खुली तो बीवी पलंग पर नहीं थी। वो इतनी सवेरे उठने की आदी नहीं थी। घर में नौकर थे और बावर्ची खाने का काम लापता लड़की की सास करती थी, इसलिए लड़की को जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा लड़की कॉलेज में पढ़ी हुई थी। वो बीए थी या 4th ईयर में इसे कॉलेज से हटा लिया गया था। उसका नाम वजंती था और उसे विजी कहा जाता था। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की बताएगी। उसके 2 फ़ोटो थाने में दिए गए, एक पूरा था, एक पोर्ट्रेट। पूरे फ़ोटो से पता चला कि लंबूतरे कद और लंबूतरी गर्दन वाली लड़की थी। बाल कटे हुए थे जो शानों से नीचे तक थे। उसके चेहरे के कद्दो खाल में कशिश तो थी, उसके लंबूतरे जिस्म में कशिश ज़्यादा थी। उसका रंग गोरा बताया गया। मैं बता रहा था कि खामद ने उसे पलंग से गैर हाज़िर पाया तो कुछ देर इंतज़ार किया कि वजंती बैतुल खला में गई होगी। वो कमरे से निकला तो दरवाज़ा खुला था और वजंती लापता थी। बेटे ने बाप को बताया कि वजंती गायब है। इतनी सवेरे उठना और बाहर जाना इस लड़की का मामूल नहीं था। फिर भी उसे मंदिर में जाकर देखा गया। उसकी सहेलियों के घरों में जाकर पूछा, वो वहाँ भी नहीं थी। कुछ देर बाद सूरज निकल आया। उसे शक हुआ कि वो लापता हो चुकी है। उसका अटैची केस खोल कर देखा गया। उसमें उसके सबसे अच्छे और कीमती कपड़े और तमाम जेवरात गायब थे। उन ट्रंकों और अटैची केसों में एक ट्रंक वजंती की सास के जेवरात के थे और उनके साथ कुछ रकम भी रखी थी जो शायद 3 या 4 हज़ार थी। इसे आज का 1 लाख रुपया कह लें। ये भी गायब थी। अंदाज़ा किया जा सकता है कि घर में कैसा कोहराम बपा होगा। बहू भी गई और तमाम जेवरात और रकम भी उसके साथ ही चलेगी। ये लोग थाने गए। ये एक लड़की की गुमशुदगी का केस नहीं बल्कि चोरी का केस था। वजंती के लवाहकीन ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि लड़की अगवा हुई है। इतने बड़े मकान के एक अंदरूनी कमरे से एक जवान लड़की को अगवा नहीं किया जा सकता था। अगवा ना होने का दूसरा सबूत यह था कि जेवरात और नकदी भी गई थी। ये आसानी से कहा जा सकता था कि लड़की खुद गई है और अपने आशना के साथ मिलकर ससुराल के और अपने तमाम जेवरात ले गई है। कोई शक? थानेदार ने पूछा। कोई दुश्मनी? थानेदार ने यह सवाल उन सबसे पूछा था। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। थानेदार ने वजंती के खामद को अपने पास रखा और उसके बाप और ससुर को बाहर बैठने को कहा। खामद की उम्र 25-26 साल थी। चेहरे और जिस्म के लिहाज से वो ठीक ठाक लगता था। वजंती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका खामद बदसूरत नहीं था और जिस्मानी लिहाज से वो कमज़ोर भी नहीं लगता था। यह बात तो साफ़ है कि तुम्हारी बीवी खुद गई है, थानेदार ने कहा। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि उसकी किसी के साथ आशनाई थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो कौन हो सकता है? इसने कभी ज़ाहिर ही नहीं होने दिया था, वजंती के खामद ने जवाब दिया। मैं कुछ कह नहीं सकता। खामद का नाम मेरी डायरी में मौजूद नहीं। मैं उसे वर्मा लिखूँगा। वर्मा जी? थानेदार ने पूछा। आपको बीवी वापस चाहिए या जेवरात और रकम? मैंने ऐसी बीवी को वापस लेकर क्या करना है जो इतनी धोखाबाज निकली? वर्मा ने जवाब दिया। मैं उसे अब हवालात में देखना चाहता हूँ। मुझे जेवरात और रकम वापस चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई खामद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मशहूर हो जाए कि उसकी बीवी उसकी बजाय किसी और को चाहती है। थानेदार ने वर्मा को गौर से देखते हुए कहा, अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो ये सोच जहन से निकाल दें। आपको किसी न किसी पर शक तो ज़रूर होगा। एक आदमी पर शक तो है, वर्मा ने जवाब दिया, लेकिन वो यहाँ नहीं। वो फ़ौज में कैप्टन है और बर्मा फ्रंट पर है। उसका नाम रतन कुमार है। उस पर कैसे शक हुआ? थानेदार ने पूछा। ज़रा साफ साफ बात करें। कैप्टन रतन कुमार यहीं का रहने वाला है, वर्मा ने कहा। वजंती और रतन कुमार के बाप इलाहाबाद कुछ अरसा रहे हैं। रतन कुमार और वजंती वहीं कॉलेज में पढ़े हैं और वहीं से दोनों का मेल मिलाप शुरू हो गया था। यहाँ जबलपुर में आकर भी उनका मेल मिलाप जारी रहा।
وجینتی مجھے اچھی لگتی تھی، میں نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ میرے باپ کو ساتھ لے کر وجینتی کے گھر چلی گئی۔ وجینتی کے والدین بہت خوش ہوئے۔ یہ پتہ چلا تھا کہ رتن کمار بھی وجینتی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ فوج میں تھا اور میں یہاں موجود تھا۔ مجھے وجینتی اس وجہ سے مل گئی کہ رتن کمار کا خاندان روپے پیسے کے لحاظ سے میرے خاندان کے مقابلے میں کمزور تھا۔ ہمارا زمیندارہ بھی ہے اور آڑت بھی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کو وجینتی مل گئی، تھانے دار نے کہا۔ اس کے باپ نے پنڈت سے پوچھا تھا۔ ورما نے کہا، پنڈت جی نے حساب کتاب جوڑا اور ہم دونوں کے ستارے دیکھ کر بتایا تھا کہ دونوں کے ستارے اور برج ملتے ہیں۔ شادی کا شبھ دن انہوں نے ہی بتایا تھا۔ ان باتوں کو چھوڑو، تھانے دار نے کہا، ستاروں نے برج بدل لیے ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا؟ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، ورما نے جواب دیا۔ بیوی تو خامد کی جوتی ہوتی ہے، لیکن یہ کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی تھی اور الہ آباد میں رہ آئی تھی، خوبصورت بھی تھی، یہ گھروں کے دستور کو مانتی ہی نہیں تھی، میری ماں کی خدمت کو بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کے قابو سے باہر تھی، تھانے دار نے کہا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آزاد خیال تھی اور اس کا دل تمہارے گھر میں نہیں لگتا تھا۔ اس گفتگو سے حاصل یہ ہوا کہ وجینتی نے ورما کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ تھانے دار کے بہت سارے سوالوں کے جواب جو اس نے دیے، ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کیپٹن رتن کمار پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ اتنا پختہ نہیں کہ تفتیش کا رخ اس کی طرف کر دیا جائے۔ یہ مانا جا سکتا تھا کہ گمشدہ لڑکی کا تعلق رتن کمار کے ساتھ تھا۔ تھانے دار کا اپنا خیال یہ تھا کہ لڑکی چونکہ روشن دماغ تھی اور ورما کا خاندان زراعت پیشہ اور قدیم خیالات کا تھا، اس لیے لڑکی کا اس خاندان میں دل نہ لگنا قدرتی بات تھی۔ لیکن کیپٹن رتن کمار تو آپ کے اپنے ہی بیان کے مطابق برما فرنٹ پر ہے، تھانے دار نے کہا، اس لیے اس پر شک کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی چھاؤنی میں ہوتا تو اسے شاملِ تفتیش کر لیتے۔ 1.5 پونے 2 مہینے گزرے، رتن کمار 1 مہینے کی چھٹی آیا تھا۔ ورما نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ وجینتی اس کے ساتھ گھر سے نکلی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسی شخص کو جانتا ہوں جس کے ساتھ وجینتی کا میل ملاپ تھا۔ مثلاً وہ چھٹی آیا تو وجینتی 7-8 روز اپنے ماں باپ کے گھر رہی، مجھے اطلاعیں ملتی رہیں کہ وہ رتن کمار کے گھر جاتی رہی ہے، پھر وہ میرے گھر میں آئی تو 2-3 مرتبہ رتن کمار کے گھر گئی تھی۔ آپ کے ساتھ رتن کمار کے تعلقات کیسے تھے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ بہت اچھے، ورما نے جواب دیا، جیسے 2 دوستوں کے ہوتے ہیں۔ وہ جب میرے گھر آتا تھا وجینتی بہت خوش ہوتی تھی۔ یہ کہہ کر ورما چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، نہیں، رتن کمار ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس کی اور دوستی اور محبت کو دیکھتا ہوں تو اس کے خلاف شک صاف ہو جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، تھانے دار نے کہا۔ رتن کمار آپ کا دوست ہے یا نہیں؟ اس نے لڑکی کو لے کر جانا ہی کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اور آدمی ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ وجینتی کے ماں باپ نے آپ کے زیورات ہضم کرنے کے لیے کوئی چکر چلایا ہو؟ اگر آپ ذرا سا بھی شک کریں تو میں ان کے گھر کی تلاشی لے لوں گا۔ نہیں، اس نے بڑی سختی سے کہا، لڑکی جیسی بھی تھی اس کے ماں باپ ایسے نہیں تھے، وہ تو خوش تھے کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں چلی گئی ہے۔ تھانے دار نے بہت کوشش کی کہ لاپتہ لڑکی کے خامد سے کوئی اشارہ مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اس نے ورما کو باہر بھیج کر اس کے باپ کو بلایا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، چونکہ ان کا اتنا زیادہ مال نکل گیا تھا، اس لیے بوڑھا ہندو کام کی کوئی بات کرنے کی بجائے واہی تباہی بکتا رہا، کبھی وجینتی کے باپ کو برا بھلا کہتا، کبھی وجینتی کو گالیاں دینے لگتا۔ تھانے دار اس سے پوچھتا تو وہ ایسے جواب دیتا جو تفتیش کے کام نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے بعد وجینتی کے باپ کی باری آئی۔ وہ روتا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ خلاف توقع اس نے اپنی بیٹی کے حق میں کوئی بات نہ کی۔ اس نے وجینتی کی عادتوں کے متعلق ایک اور انکشاف کیا کہ کالج میں جا کر لڑکی کا ذہن انقلابی ہو گیا تھا۔ انقلابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتی تھی اور اس قسم کی اسکیمیں پیش کرتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمیونسٹ خیالات کی ہو گئی تھی اور اس قسم کی باتیں کرتی تھی جیسے وہ مزدوروں کو کارخانوں کا مالک اور مزدوروں کو جاگیردار بنانا چاہتی ہے۔ آپ اس قسم کے لوگوں کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں جیسے آسمان کو نیچے لے آئیں گے اور زمین کو اوپر لے جا کر وہ آسمان بنا دیں گے۔ یہ لوگ مزدور اور کسان کے غم میں ہی بولتے رہتے ہیں۔ جب وجینتی کے باپ نے یہ انکشاف کیا تو تھانے دار نے باپ کو باہر بھیج کر ورما کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ انکشاف کہاں تک سچ ہے۔
یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا، ورما نے کہا۔ مجھے ایسے ہی لیکچر دیا کرتی تھی کہ اپنے مزیروں پر زیادتی نہ کیا کرو اور زمین کی پیداوار کا زیادہ حصہ انہیں دیا کرو اور خود تھوڑا رکھا کرو، کیونکہ یہ ان کے خون پسینے کی پیداوار ہوتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ تم اتنے قیمتی کپڑے پہنتی ہو، یہ کسانوں اور مزدوروں کی لڑکیوں کو دے دو اور خود کھدر پہنا کرو۔ اس کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس طرح ان غریبوں کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ لڑکی انقلابی ذہن رکھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ جو علم اور عقل اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ انقلاب کے معاملے میں وہ بہت جذباتی تھی۔ ورما جی، تھانے دار نے کہا، وہ کسی آشنا کے ساتھ نہیں گئی، وہ اپنے جیسے کسی انقلابی کے پاس چلی گئی ہے اور وہ بہت خراب ہوگی۔ میں انقلابیوں کو جانتا ہوں۔ تھانے دار نے وجنتی کے خلاف چوری کے الزام میں FIR تحریر کی اور سب کو رخصت کر دیا۔ میں جب بعد میں اس تھانے دار سے ملا تو اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی روز سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ ناممکن کی حد تک مشکل ہوگا۔ تھانے دار نے اپنے مخبروں کے علاوہ وجنتی اور ورما کے محلوں کے معززین کو بلایا اور وجنتی کے متعلق اور دونوں خاندانوں کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ وجنتی اچھی لڑکی تھی، لیکن یہ کوئی بھی نہ کہہ سکا کہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کے تعلقات اس قسم کے تھے۔ اس کی خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر تھا۔ وہ اتنی آزاد خیال تھی کہ اس کی باتیں دوسروں کو شک میں ڈال دیتی تھیں کہ لڑکی چال چلن کی صحیح نہیں۔ معززین میں سے 2 نے یہ بتایا کہ ورما کا جوڑ تو اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں تھا۔ تھانے دار نے کیپٹن رتن کمار اور وجنتی کے تعلقات کی بات کی تو ان میں سے زیادہ تر آدمیوں نے تصدیق کی کہ رتن کمار اور وجنتی کے آپس میں گہرے مراسم تھے جن پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ وہ رتن کمار کے پیچھے چلی گئی ہے۔ رتن کمار کے متعلق باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ 1.25 مہینے پہلے وہ جو چھٹی پر آیا تھا، وہ چھٹی اسے انعام کے طور پر یا آرام کے لیے دی گئی تھی۔ انعام اس کا کارنامے کا دیا گیا تھا کہ برما فرنٹ پر وہ جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد کیپٹن رتن کمار بہت ہی بری حالت میں واپس اپنے مورچوں میں آ گیا۔ اس کی وردی بالکل پھٹی ہوئی تھی، چہرہ بری طرح مرجھایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر خراشیں بھی تھیں۔ برما کے جنگلات بہت گھنے تھے اور یہ سارا جنگلاتی علاقہ پہاڑی تھا۔ اس میں سے راستہ تلاش کر کے گزرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہ تو بہت بڑی بہادری تھی کہ وہ جاپانیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قیدیوں کو ابھی پیچھے قیدی کیمپ میں نہیں لے کے گئے تھے۔ جاپانیوں نے انہیں اپنے مورچوں کے ذرا پیچھے رکھا تھا۔ دراصل یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں اور امریکیوں نے جوابی حملہ کیا تھا اور جاپانی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جاپانیوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کیپٹن رتن کمار کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگ آیا۔ اسے پیچھے ہسپتال میں بھیج دیا گیا تھا جہاں اس کا علاج معالجہ کیا گیا اور اس کے بعد اسے آرام کے لیے 1 مہینے کی چھٹی دی گئی۔ مخبروں اور دیگر لوگوں سے کوئی بھی سراغ نہ ملا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وجنتی گھر سے نکل گئی ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز ایک بڑا خوبرو ہندوستانی کیپٹن تھانے میں آیا اور تھانے دار سے ملا۔ میرا نام کیپٹن رتن کمار ہے، اس نے کہا۔ میں صرف 1 دن اور 1 رات کے لیے گھر آیا ہوں۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ایک عزیز دوست کی بیوی وجنتی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ تفتیش اور تلاش میں بہت سستی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستانی فوجیوں کا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اگر میں نے اپنی رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کی معرفت سول گورنمنٹ کو لکھوا دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اپنی تفتیش تیز کریں۔ تھانے دار پر اس کو کیپٹن کا رعب طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جو یہ شک ڈالا گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی کیپٹن رتن کمار کے ساتھ گئی ہوگی نکل گیا۔ اس نے کیپٹن رتن کمار کو اس کیس کی اور اپنی تفتیش کی پوری تفصیل بتائی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکی کی تلاش اتنی آسان نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے، لیکن کیپٹن رتن کمار اس کی کسی بات کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تھانے دار کو دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ شام کے وقت کیپٹن رتن کمار گمشدہ لڑکی کے خاوند ورما کو ساتھ لے کر پھر تھانے آیا اور تھانے دار کے ساتھ اسی طرح کی باتیں کی جس طرح پہلے کر کے گیا تھا۔ انسپکٹر، اس نے تھانے دار سے کہا، یہ مسٹر ورما ہیں، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی بیوی فوراً ملنی چاہیے، میرے بعد یہ آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ تھانے دار کی بھی آخر کو کوئی حیثیت تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کیپٹن سے بھی وجنتی کے متعلق کچھ پوچھ لیا جائے۔ کیپٹن رتن کمار صاحب، تھانے دار نے کہا، میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، اوتار نہیں ہوں۔
ज्योतिषी और नजूमी नहीं हूँ। मेरे हाथ में कोई जादू भी नहीं है। आप लोग मुझे कोई सुराग देंगे तो मैं लड़की को ज़मीन की 7वीं तह में से भी निकाल कर आपके हवाले कर दूंगा। हम आपको क्या सुराग दे सकते हैं? कैप्टन रतन कुमार ने पूछा। अच्छा है कि आप मिस्टर वर्मा के साथ हैं, थानेदार ने कहा। मैं उनकी मौजूदगी में आपसे कुछ बातें पूछूंगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, कैप्टन रतन कुमार ने कहा। मेरी दोस्ती मिस्टर वर्मा के साथ है। वैजयंती के साथ मेरा इतना ही ताल्लुक़ है कि वो मेरे दोस्त की बीवी है। थानेदार ने बहुत कोशिश की कि कैप्टन रतन कुमार से कोई इशारा मिल जाए, लेकिन रतन कुमार ने कोई इशारा न दिया और मज़ीद रोब झाड़कर चला गया। मालूम हुआ कि रतन कुमार की रेजिमेंट बर्मा फ्रंट पर अपना अरसा पूरा करके वापस किसी छावनी में आ गई थी। रतन कुमार किसी ड्यूटी के सिलसिले में कहीं जा रहा था। जबलपुर से गुजरते वो वहीं रुक गया और 24 घंटों के लिए अपने घर आ गया था। रतन कुमार चला गया और वर्मा थानेदार के दिमाग पर सवार हो गया। थानेदार के लिए मुश्किल पैदा हो गई। वो जंग अजीम का ज़माना था। कैप्टन रतन कुमार ने ठीक ही कहा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी फ़ौजियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनकी हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नरों के ज़रिए तहसीलदारों, थानेदारों और तमाम ऐसे अफसरों को जिनके साथ फ़ौजियों का वास्ता पड़ता था हुक्म दे रखा था कि फ़ौजियों का और उनके रिश्तेदारों का काम सबसे पहले किया जाए और उन्हें हर तरह की सहूलत मुहैया की जाए। इस थानेदार को यह ख़तरा महसूस होने लगा कि कैप्टन रतन कुमार उसके बलाई अफसरों तक उसकी रिपोर्ट पहुंचा देगा। उसने तफ्तीश और तेज़ कर दी, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। मैं ये कहानी सुनाते वक्त ये नहीं बता सकता कि कौन सा वाक़या कितने अरसे के बाद हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे मुख्तलिफ़ वाक़यात के दरमियानी वक्फ़े अच्छी तरह याद नहीं रहे। जबलपुर से सैकड़ों मील दूर जालंधर ज़िला के एक गांव में एक सिख लेफ्टिनेंट कर्नल कत्ल हो गया। उस कर्नल का नाम करम सिंह था। वो नई दिल्ली में GHQ में मिलिट्री ऑपरेशंस की डायरेक्टोरेट में था।